ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ پارہ 29 سورہ جن رکوع 1 آیت نمبر 1۔ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ ابو طالب کے وفات کے بعد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بے یار و مددگار رہ گئے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا طائف کا سفر کیا کہ وہاں پر قبیلے بنو ثقیف سے اپنے قوم کے مظالم کے مقابلے میں کچھ مدد حاصل کرے، افرادی قوت حاصل کرے، ہم فکر بنائے، ہم نوا بنائے۔ محمد ابن اسحاق کی روایت کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلے بنو ثقیف کے تینوں بھائیوں کے پاس گئے جو قبیلہ کے سردار تھے اور شرفاء سمجھے جاتے تھے۔ یہ تینوں بھائی عبد یا لیل اور سعود اور حبیب، جبکہ ان کے گھر میں ایک قریشی عورت بھی تھی جس کی شادی ہوئی تھی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اولاً داعی تھے، مبلغ تھے، پھر اپنے قوم کے مظالم کا ذکر کیا اور بنو ثقیف سے اپنے قوم کے ظالمین کے مقابلے میں معاونت طلب کی، یعنی ان سے مدد مانگی، افرادی قوت اور ہم فکری وغیرہ۔ مگر بنو ثقیف کے تینوں بھائیوں نے بڑا سخت جواب دیا، بڑا بیکار جواب دیا، اپنے شرافت کا خیال نہیں رکھا، اپنی عزت کا خیال نہیں رکھا، اپنے سرداری کا خیال نہیں رکھا، اور اس حد تک کہ ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کلام بھی نہیں کیا۔ مزید رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بنو ثقیف کے یہ تین جو پورے علاقے میں شرفاء سمجھے جاتے ہیں، عزت دار سمجھے جاتے ہیں، رؤسا سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کوئی معقول جواب نہیں دی جن سے امید تھی، تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ وعلیٰ کل حال رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف سے مایوس ہو گئے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان بنو ثقیف کو، قبیلے کو، تینوں بھائیوں کو، سرداروں کو کہا کہ اگر آپ لوگ میری مدد نہیں کرتے تو کم از کم میری آمد کی اطلاع میرے قوم کو مت دیجیے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جب میرے قوم کو یہ خبر ملے گی تو وہ مزید ستائیں گے، ظلم جبر بربریت شروع کریں گے، ایذاء اور تکالیف پہنچائیں گے۔ مگر ان ظالموں نے یہ بات بھی نہیں مانی، معاونت مسترد کی اور تعلق ختم کی، بات چیت نہیں کی، لیکن یہ جو امانت دیانت کا ایک معاملہ پیش کیا کہ بھائی میں آپ کے پاس آئی ہوں، میرے قوم کو مت بتائے، مگر ان ظالموں نے ایک بات بھی نہیں مانی۔ اس اتنی گستاخی پر اتر آئے بدبخت کے اپنے قبیلے کے بیوقوف لوگوں کو، غلاموں کو، مستندوں کو، بدتمیزوں کو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا۔
یہاں تک کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دیتے رہے، شور شرابہ بھی کرتے رہے، جس طرح کرتے ہیں یہ مستندے قسم کے لوگ، آوارہ قسم کے لوگ۔ اور ان بدبختوں کے شور شرابے سے مزید لوگ بھی جمع ہوتے تھے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ یہ وہ باغ ہے جو عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا اور انگور کا باغ تھا۔ اور جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں انٹر ہوئے، داخل ہوئے، باغ میں پناہ لی، تو باغ انگور کے باغ میں یہ دونوں بھائی عتبہ اور شیبہ دونوں موجود تھے۔ پھر اس وقت ان شرپسندوں نے اور شرپسند پسند عناصر نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ تو واپس طائف کی طرف چلے گئے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم انگور کے باغ کے سائے میں بیٹھ گئے، اور یہ سارا منظر جو تھا یہ عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے کہ اہل طائف نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی۔ بنو ثقیف کے گھر میں جو قریشی عورت تھی، وہ عورت بھی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکایت کی، تمہارے سسرال کے لوگوں نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ علی کل حال جب باغ میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان حاصل ہوا تو اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، اور ایسی دعا جس کے الفاظ عجیب و غریب الفاظ، اور وہ دعا یہ تھی، اللہم انی اشکو الیک، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس وانت ارحم الراحمین وانت رب المستضعفین فانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتہجمنی او الی عدو ملکته امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی ولكن عفیتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة من ان تنزل لي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك۔ هذا في تفسیر مظہری بالاختصار۔ مفہوم اس کا تقریباً یہی بنتا ہے ترجمہ کہ اللہم انی اشکو الیک، یا اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، ضعف قوتی، اپنی قوت کے ضعف اور کمی کی، اور اپنی تدبیر کی ناکامی کی، لوگوں کے نظروں میں اپنی خفت اور بے توقیری کی۔ یا اللہ آپ تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، یا اللہ آپ کمزوروں کی پرورش فرمانے والے ہیں۔ یا اللہ آپ ہی میرے رب ہے، یا اللہ آپ مجھے کس کی سپرد کرتے ہیں؟ کیا ایک غیر آدمی جو مجھ پر حملہ کرے، یا کسی دشمن کو جس کو میرے معاملے کا مالک بنا دیا، وہ جو چاہے کرے؟ یا اللہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو مجھے ان سب چیزوں کی بھی پرواہ نہیں، لیکن یا اللہ آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے، میں اس عافیت کو طلب کرتا ہوں۔ دنیا اور آخرت کے سب کام درست ہو جاتے ہیں اس بات سے مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرمائے۔
ہمارا تو کام یہی ہے، یا اللہ آپ کو راضی کرنے کے منانے لگے رہے ہیں جب تک آپ کی مرضی نہ ہو جائے، اور ہم تو کسی برائی سے بچ نہیں سکتے، نہ کسی بلائی کو حاصل کر سکتے، حتی ترضا ولا قوت ولا حول ولا قوت الا، سارا اعتماد تو آپ پر ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ کے باغ میں یہ دعا مانگی، تو عتبہ اور شیبہ سامنے بیٹھے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، تو دونوں کے دلوں میں تھوڑا رحم آیا، حالانکہ یہ بھی چھوٹے کافر نہیں تھے، یہ بھی بڑے بدبخت تھے، باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، رحم آیا تھوڑا، اور اپنے ایک نصرانی غلام عداس کو بلایا کہ انگور کا ایک خوشہ لو اور ایک پلیٹ یا طبق میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ، پہنچاؤ اس شخص کے پاس اور ان سے کہو کہ یہ کہو۔ عداس نے ایسا ہی کیا، غلام تھا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے طرف ہاتھ بڑھایا، عداس نے اس تسمیہ اور طریقہ کو دیکھ کر کہنے لگا واللہ یہ کلام، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس شہر کے لوگ پڑھتے نہیں ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ عداس تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا مذہب کیا ہے؟ عداس نے کہا کہ میں تو نصرانی ہوں، میں نینوا کا رہائشی ہوں۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اللہ کے بندے یونس ابن متی علیہ السلام کے بستی کے رہنے والے ہو؟ عداس نے کہا کہ یونس ابن متی کی آپ کو کیا خبر ہے، پتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس فوراً رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو، ہاتھ پاؤں کو چوما، بوسہ دیا۔ عتبہ اور شیبہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور جب عداس عتبہ اور شیبہ کے پاس واپس آیا تو شیبہ اور عتبہ کو کہنے لگے کہ میرے سردار و زمین میں اس شخص سے زیادہ بہتر آدمی کوئی نہیں ہے روئے زمین پر۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی بات بتلائی جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عتبہ اور شیبہ نے کہا کہ کم بخت، ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی تجھے تیرے مذہب سے پھیر دے۔ اس کے بعد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جبکہ بنو ثقیف کی خیر سے مایوس ہو گئے تھے، اور پھر رات کے آخری حصے میں آخری شب نماز تہجد پڑھنے لگے، تو ملک یمن کے نصیبین کی جنات کا ایک وفد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پھر اس وفد نے قرآن کریم سنا، قرآن کریم سن کر ایمان لایا، اپنے قوم کی طرف جا کر پورا واقعہ بتلایا، اور جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب